اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی وعلی آلہ وصحابہ واولیاء الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسأل علیکم اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا لا الہ الا است حسین۔ محترم سامعین ذی وقار، صنفا حضرات، واجب الاحترام دیگر مشائخ اور پیارے میرے بچے مریدان خلفۂ گرامی، اور فیس بک کے ذریعے جو لائیو ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے، جتنی مائیں بہن بیٹیاں اور حضرات اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کا انتہائی کرم و شکر کہ اللہ رب العزت نے آج یوم عاشور پر ہمیں ذکر حسین کے لیے محفل منعقد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام عالی مقام کی محفل میں آیا ہوں، تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں آیا ہوں، بلکہ یہ سوچے امام نے اس کو بلایا۔ اور جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی، کیونکہ ہم نے امام حسین کو بھی اہل تشیع کے حصے میں ڈال دیا ہے، 12 امام کو اہل تشیع کے حصے میں ڈال دیا ہے، اہل بیت کو اہل تشیع کے حصے میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے صرف صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، جبکہ ہمیں نبی کا فرمان یہ ہے، ہمیں نہیں، حضور نے تو اپنی حیات مبارکہ میں اپنے سامنے، اپنے جید صحابہ کے سامنے ان سے کہا کہ میرے بعد میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ تو جب صحابہ سے کہا کہ میرے بعد میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا، تو آپ پر میں کس کھیل کی بولی ہے؟ اور جو آئے نہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو گیا نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے امام نے اس کو بلایا نہیں۔ اصل بات یہ ہے، میرا سینہ ساتھ تو نہیں دے رہا، لیکن جس طرح آپ کے اپنے اپنے جذبات ہیں، خوش غلو کے ساتھ الہانی آواز کے ساتھ اپنے ادا فرمایا۔ آج میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، میرے سینے میں دم نہیں، لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں خراج پیش کروں، اپنے امام کو کچھ نظر پیش کروں۔ کیوں؟ تحدیث نعمت کی بھی ایک بات کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ کوئی اپنی بڑائی کی بات نہیں۔ اگر سچی محبت آج بھی اہل بیت سے ہو، آپ یقیناً سب وہی مانے اہل بیت بیٹھے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سچے دل سے آپ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جاگزی کر لیں، اس خاندان سے وفادار ہو جائیں، اصحاب رسول کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ یقین کیجئے، میں نے اپنے بزرگوں سے یہی تعلیمات لی، یہی اپنے مرشد سے سیکھا۔ بچپن سے جو والدین کی تربیت ملی، والد کو اسی حال میں دیکھا کہ اپنے والد محترم سے جو ہم نے دیکھا سیکھا کہ اہل بیت کا ذکر اور راتوں میں قیام اللیل و سجدوں کی کثرت، تو جو اپنے آباء و اجداد سے ملی، تو اسی چیز کو ہم نے فالو کیا۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ محرم کا مہینہ ہو اور گھر میں خوشی ہو۔ اب امت کا یہ حال ہو گیا ہے، امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ترانے تو اہل بیت کے گاتے ہیں، اور جب مہینہ اہل بیت کا آئے تو اس میں شادیاں رکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ ٹکڑے سرکار کی آل کے کھا رہے، ان کے نام پر کھا رہے،
اور سرکار کی آل کا جب مہینہ آئے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ محرم میں شادی نہ کرو؟ تو بھائی شادی تو رمضان میں بھی منع نہیں ہے، احترام رمضان میں آپ شادی نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ شرعی کسی کا روزہ نہ چھوٹ جائے، بھائی رات میں ہی رکھتے تراویح نہ چھوٹ جائے، تو رمضان کے بعد شوال میں کریں گے، منع رمضان میں بھی نہیں ہے، پورے 12 مہینوں میں مہینہ نہیں ہے، لیکن محرم الحرام میں وہ تمام ناصبی اور خارجی جن کے دماغوں میں فطور بس گیا ہے اور جنہوں نے بنو امیہ کے ٹکڑے کھائے ہیں وہی آج اچھل رہے ہیں۔ میں تو ایک دعوے سے بات کہتا ہوں، لائیو جا رہی ہے، میں اس گھر کا سب سے ادنا غلام ابن غلام ہوں کہ ہم نے نہ ہمارے آبا و اجداد نے نہ بنو امیہ کے ٹکڑے کھائے ہیں، ہم نے تو جب بھی کھایا ہے نبی اور آل نبی کا کھایا ہے۔ اصل میں بات تقریر نہیں ہے، آج آپ کو میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے۔ چند حضرات آئیں، یقیناً بہت سارے حضرات گھروں میں فاتحہ ہے، چاہنے والوں کے گھروں میں یوم عاشور میں فاتحہ ہے، اور امام حسین کسی فرقے کی میراث نہیں ہے۔ امام علی مقام کی شان میں تو ہندوؤں نے بھی کلام لکھ دیے ہیں۔ امام حسین ایک سمبل، ایک علامت ہے، حق اور باطل کی جہاں بات آئے گی وہاں میرے امام حسین کا نام ضرور آئے گا۔ اصل بات یہ ہے، تو ایک بات کر رہا تھا، نعت خواہ یہ بھی ہے ماشاءاللہ، قصیدے پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کے کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بات ہوتی صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی۔ کم سے کم یہ تو سوچنا چاہیے ان بدبختوں کو جو جواز ڈھونڈ رہے ہیں محرم میں شادی کا۔ ارے بھائی بات یہ ہے 12 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور علماء محدثین فرماتے ہیں 12 ہی ربیع الاول آپ کی مثال کی تاریخ بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم اس دن کیا کرتے؟ ہم حضور کا خوشی کا دن یوں مناتے ہیں، وصال کی بھی تاریخ ہے خوشی میں کہ آقا اس دن دنیا میں قدم رجا ہوئے، دنیا کائنات کو اپنے قدم سے منور فرمایا۔ لیکن ایک بات ذرا غور سے سنیے، میرے امام جن کی پیدائش سن 4 ہجری 4 شعبان المعظم کے اندر آپ کی ولادت باصادہ بروز پیر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، وصال سن 60 ہجری میں 10 محرم الحرام کو ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی امام علی مقام جب پیدا ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز فجر ادا فرما کے سلام پھیرا اور اس کے بعد اٹھے اور کہا علی میرے ساتھ فوراً آؤ، ورنہ معمول یہ تھا کہ رسول پاک نماز فجر کے بعد بیٹھتے تھے، صحابہ ملاقات کرتے تھے، لیکن حضور اٹھے، کہا علی فوراً اٹھو میرے ساتھ آؤ، سیدہ بطول کے حجرے کی طرف گئے اور جا کے کہا علی مین دروازے پہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر مت آنے دینا۔ مولا علی دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسماء بنت عمیس آئیں، رسول پاک کی گود میں میرے امام کو دیا، میرے امام نے گود میں لیا، بچے کو دیکھا، بوسہ دیا، چوما۔ ارے میں تو یہ جانتا ہوں لوگ رسول اللہ کے ہاتھ اور پائے مبارک کو بوسے دیتے، اور میرے آقا جس کو بوسہ دے وہ ہستی کیا ہو کہ حضور چوم رہے ہیں۔ قریب آئے، طویل واقعہ مختصر، مولا علی سے کہا کیا نام رکھا ہے؟ مطلب حضور میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے نام رکھوں؟ کہا میں وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ حضرت ہارون کے دوسرے بیٹے جو ہیں حضرت شبیر، ان کے نام پہ ان کا نام رکھ دے۔ آقا نے کہا شبیر تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، میں عربی ہوں، اللہ نے مجھے عربی زبان عطا فرمائی ہے، اس لیے میں عربی میں رکھوں گا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی حسین بنتے ہیں، اس لیے حسین رکھ لیں۔ شبیر کے معنی بھی خوبصورت، حسین کے معنی بھی خوبصورت، اس کا معنی ایک ہی ہے، حضور نے حسین رکھ دیا۔ مولا علی دروازے پہ کھڑے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ 4,24,000 فرشتے آئے اس وقت۔ کب آئے؟ میرے حسین کی ولادت پر۔
وہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے. ارے جس گھر میں بچہ پیدا ہو، تایا، ممانی، پھپھی، خالہ، گھر والے مبارکباد دے، اور یہ میرے حسین کی شان کہ اللہ مبارکباد کے ملائکہ کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اکیلے نہیں، جماعت کی صورت میں جاؤ، جوق در جوق جاؤ. کتنے؟ 4,24,000. مولا نے کہا یا رسول اللہ 4,24,000 فرشتے آئے. حضور نے کہا علی تمہیں کیسے پتا کہ 4,24,000 آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں، لیکن فرشتے گزر رہے تھے، مجھے آواز آ رہی تھی، ہر گزرنے والا فرشتہ کہہ رہا آؤ تم بھی آؤ. تو میں نے پوچھا کتنے فرشتے آتے جا رہے؟ پتہ نہیں. ہر فرشتہ اپنی تعداد کو بتا رہا. پتہ چلا 4,24,000 آج فرشتے آئے. حضور نے کہا علی برحق تو نے سچ کہا، 4,24,000 آئے. لیکن عجب واقعہ ہے، صحابہ آ گئے. حضور نے کہا ان کو بھی اندر آنے دو. سب جمع ہو گئے. حضور نے کہا میرے حسین کی شان یہ دیکھو، 4,24,000 فرشتے آئے. میں تمہیں اس لیے روکا کہ اندر نہ آنے دو. اندر میری بات چل رہی تھی. بات کیا چل رہی تھی؟ بات یہ تھی 4,24,000 میں ایک فرشتہ ایسا بھی آیا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے، جس کے پیر نہیں تھے، معذور تھا، اس کے پر نہیں تھے. اس کو فرشتے اٹھا کے لائے، جبریل اٹھا کے لائے. سارے فرشتے زیارت کر رہے. کیا کر رہے تھے؟ کہا جو فرشتہ آتا میرے حسین کے جس کپڑے میں میرے امام لپٹے ہوئے تھے حضور کی گود میں، ہر فرشتہ آتا اپنے پر کو امام سے مس کرتا، برکت کو لے کے چلا جاتا. لیکن جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بھی ایک فرشتہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کہا یہ کیسا فرشتہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر نہیں ہے، معذور ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ایک دفعہ آسمان سے زمین کی طرف کسی معذور کو دیکھ کے تنزیہ جملہ کہا تھا، اللہ کو ناگوار گزرا، اللہ نے اس کے ہاتھ اور پیر سب معذور کر کے اس فرشتے کو زمین پہ پھینک دیا. جب ہم حسین کی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہم جماعت ملائکہ کو لے کے آ رہے تھے، میں جزیرے سے گزرا، میری نظر پڑ گئی، میں بھی اس کو اٹھا کے لے کے آ گیا. کہا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے، حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیں. تو کہا جبریل ایسی بات ہے؟ کہا ہاں. تو حضرت امام عالی مقام جس کپڑے میں تھے وہ کپڑا اس فرشتے کو لگایا تو اس کے ہاتھ اور پیروں پر واپس آ گئے. جب وہ آ گئے تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ آج سے میری ڈیوٹی ہے کہ جب عورت سے لے کے قیامت تک میں آپ کے نواسے حضرت حسین کے ساتھ ہوں، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی میں ان کی قبر پہ کھڑا رہوں گا. اور علماء محدثین کہتے ہیں کہ آج تک وہ فرشتہ آپ کے قدم مبارک کی طرف کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ اس معذور فرشتے کو میرے حسین کے کپڑے مبارک نے شفا دی تھی. ارے میرے امام کی یہ شان کہ جو فرشتوں کو تبرک بانٹے، فرشتے ان سے تبرک لے، اور وہ اتنی پاک ہستی ایک پلید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو امام نے کہا میری ٹکر کا کوئی لاؤ تو ٹکر کا لاتے کیسے؟ اس لیے کہ اس ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں جو حسین کی مثل ہو، ان کی مثل ہو. سنیے ایک بات، قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، فرما دیجئے. مولا کیا کہہ دوں؟ فرمائی دیجئے، ان سے کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ کہ تم لوگ جتنے بھی آپ کے سامنے موجود ہیں ان سب سے کہہ دیجئے کہ جو میں نے دعوت و تبلیغ کی ہے، جو فریضہ نبوت سر انجام دیا ہے، جو کار رسالت سر انجام دیا ہے، اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے حبیب مانگ، اللہ کہہ رہا ہے حبیب مانگ. کیا مانگوں؟ ان سے مانگ، اجرت بھی مانگ، معاوضہ بھی مانگ. مولا تیرے نبیوں کی یہ شان ہے کہ وہ کہیں لا اسألکم، وہ تو یہ کہا کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. آدم سے عیسیٰ تک کسی پیغمبر نے امت سے سوال نہیں کیا میں امام الانبیاء ہو کے امت سے سوال کیسے کروں؟ فرمایا ہر نبی نے کہا کہ ہم کو اجر اللہ سے چاہیے. تو پھر سید العالمین کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ مخلوق سے سوال کرے؟ آپ کی فرائض اور خدمات عالیہ کا صلہ یہ ہو کہ آپ امت سے سوال کریں. لیکن اللہ کا حبیب مانگ. کیا مانگوں؟ الا المودۃ فی القربى. میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں، تیری زبان سے نکلوا رہا ہوں تاکہ قیامت تک یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ تیرے حبیب، تیری آل، تیری اولاد، تیرے گھر کی محبت جس کے دل میں ہوگی ایمان وہی ہوگا، اور ان کی محبت فرض عین ہے. ان کی
فرض ہے. اگر ان کی محبت نہیں تو پھر حضور کا فرمان یاد رکھو کہ علی اگر کسی کی عمر نوح علیہ السلام کی مانند ہو اور وہ ہزاروں سال اتنی عمر ہو، کثرت سے اس نے حج و طواف کیے ہو، کثرت سے نوافل روزے رکھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن علی اگر اس کی دل میں تیرے لیے محبت نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اب مجھے بتائیے، لوگ کہتے ہیں جی یہ اقتدار کی جنگ. صحیح کہا، یہ اقتدار کی نہیں، یہ اقدار کی جنگ تھی. یہ اقدار کی جنگ تھی. ایک طرف حسین و جمیل، وہ شخصیت جس کے مقابل کوئی نہیں ہے. اور میرے امام کی کیا شان کہ امام حسن اور حسین کے لیے اللہ کے رسول دنیا میں کہہ گئے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی تھے کہ حضور کی ان حدیثوں کو جانتے ہوئے حضور کے ان پھولوں کو نہیں پہچانا. اور حضور کہہ رہا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، میرے حسن حسین تمام جنتوں میں نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن فرما دیا، ایک بات اور کہہ دی، جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار ہیں تو جنت میں بوڑھا تو کوئی جائے گا نہیں، سبھی جوانوں کے جائیں گے. تو جس جنت میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، سبھی ہیں، تو اس جنت میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس جنت کے سردار کون ہیں نوجوانوں کے؟ امام حسن اور حسین. اور یہ دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں، میں دنیا میں ان دونوں پھولوں کو سونگتا ہوں. دوسری بات، آج لوگ کہتے ہیں تم روتے کیوں ہو؟ ہم نے تو اپنے شیخ طریقت بابا فرید مسعود گنج شکر سے سنا. آپ کہتے ہیں راحت القلوب میں ارے محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو ہیرنی اپنے بچوں کو دور کر دیتی ہے. آج کے دن ہیرنی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو پتا ہے کہ آج کے دن پانی آل نبی پر بند ہوا تو وہ اپنے بچوں کو غذا نہیں دیتی. اور کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ بھائی سب دن سب کرنا چاہیے، شادیاں بھی کر رہے، سب کچھ کر رہے. بیٹا جواب تو تمہیں اوپر جا کے دینا ہے. یہاں نوٹ تو بہت کما لیے تم نے، نوٹ تو بہت کما لیے، لیکن جب اوپر جاؤ گے تو کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے کہ میری آل؟ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صرف جی وہ واقعہ تو 60 ہجری میں ہوا ہے، اب کوئی ہوا ہے تو بار بار غم کیوں منائیں؟ تو جب 60 ہجری میں ہوا ہے تو امام حسین پیدا ہوئے تو خوشی کے ساتھ رو بھی تو رہے آقا. جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی. ادھر آقا نے رونا شروع کیا. مولا علی کا یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ کہ جبریل نے پیدائشی خوشی کے ساتھ مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا دریائے فرات، نہر فرات کے پاس، تو میں رو رہا ہوں. اور اسی سال میں مظلومیت میں نہ اس وقت تو ہوگا، نہ فاطمہ ہوگی، نہ اس کا بھائی حسن ہوگا. سید ہے جب یہ بات سنی تو مولا علی رو رہے ہیں. بات مولا علی سے سید کائنات تک پہنچی، آپ رونا شروع. اب مجھے بتاؤ بھی امام علی مقام پیدا ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لیکن حضور پہلے سے رو رہے. تو پتہ چلا جب گود میں تھے تب بھی روئے جب خبر ملی، اور جب کچھ بڑے ہوئے تب بھی رو رہے ہیں. اور مولا علی آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ کس نے آپ کو رلایا؟ کہ حسین کی شہادت میرے سامنے آئی ہے تو رونا شروع کر دیا ہے. تو حضور کے یہ بات سن کے مولا علی بھی رو رہے. تو کیا حضور کو نہیں پتا کہ غم نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضور کیوں روئے؟ آج ہم اہل سنت والجماعت یوں روتے ہیں کہ ہمارے نبی روئے. اور جس دن کربلا کا یہ واقعہ ہوا، ارے ہم تو کیا اس دن تو آسمان بھی رویا ہے، زمین کے چرند و پرند سب روئے ہیں. اگر نہیں رویا تو وہ شقی القلب یزید اور پیکر یزید جو بھی ان کے ساتھ ماننے والے وہ نہیں روئے. باقی جس نے حضور کی آل بیت کا نمک کھایا وہ سب روئے ہیں. اور آج ہم جو روتے ہیں یہ محبت میں روتے ہیں، ہمیں اپنے امام سے محبت ہے اس لیے روتے ہیں. اور ان کی کیا شان ہے کہ ان کے رونے کو اللہ برداشت نہیں کرتا. حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک شکاری آیا اپنے ساتھ ہرنی کا بچہ لا رہا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ بچہ لایا ہوں شکار کر کے ہرنی کا، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تحفے میں دیا. حضور کے پاس امام حسن مجتبی علیہ السلام بیٹھے چھوٹے سے، حضور نے ان کو دیا. وہ پیار کے لیے کھیلتے کھیلتے وہ گھر لے گئے. جب گھر گئے تھے امام حسین باہر کھیل رہے تھے، وہ اندر آئے، دیکھا بڑے بھائی ہرنی کے بچے سے کھیلنے باہر. بھائی یہ کہاں سے لائے؟ کہ نانا جان نے دیا. وہ بھی دوڑے دوڑے آ گئے، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. اب ہرنی کا بچہ ایک، اب سوال کر رہے ہیں امام حسین کہ نانا جان مجھے بھی چاہیے. حضور نے کہا اچھا بیٹا، میرے بہرایا اصرار یہ کہ بچہ چاہیے. ابھی یہ بات ہی کر رہے ہیں
کہ تھوڑی دیر نہیں گزری ہیرنی اپنے ایک بچے کو لے کے حضور کے دربار میں آ گئی. ہیرنی اپنے بچے کو لے کے دربار میں آ گئی, آ کے کہا مرحبا یا رسول اللہ, میرا سلام قدم بوسی قبول فرمائے. حضور نے کہا تم کیسے آئی؟ یا رسول اللہ 2 ہی بچے تھے, ایک بچہ تو شکاری پکڑ کے لیا ہے جو آپ تک پہنچ گیا, دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. ہاتف غیب سے آواز آئی اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو نکلے تو ہیرنی رسول اللہ کے دربار میں پہنچ جا. وہ ہیرنی کہتی ہے میں نے دودھ چھوڑا اپنے بچے کو لے کے میں فوراً دوڑتی نہیں آئی. اللہ نے کہا اس سے پہلے اگر حسین رو گیا, حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو سمجھ لے. وہ ہیرنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں امام کے رونے سے پہلے سے آ گئی, یہ میرا دوسرا بچہ بھی امام کو دے دے. اور ہم کہتے تمہیں حسین کی محبت سے کیا ملے گا؟ یہ بات ہم نے کہاں سے سیکھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو دیکھا, حضور گزر رہے ہیں ایک گلی سے, ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے, حضور نے اس کو گود میں اٹھا کے خوب چوما, پیار کیا, اپنی یہاں اس جگہ پہ بٹھا لیا, اپنے بٹھا کے بڑا پیار کرتے رہے, شفقت فرما رہے. صحابہ کرام یا رسول اللہ کون ہے یہ, اس بچے کو آپ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, آپ اس بچے کو, چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے پیار کر رہے, چوم رہے, کیوں؟ کہہ رہے بات یہ ہے یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے ایک دن میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا, میرا حسین آگے آگے دوڑتا تھا اور حسین کے قدم جہاں پڑتے یہ وہاں کی خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا. وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ امام چھوٹے سے ہے, وہ بچہ بھی چھوٹا سا ہے. حضور کہتے ہیں کہ یہ امام میرے حسین جس جگہ پہ قدم رکھتا اس جگہ کی یہ مٹی اٹھا کے چھوٹا سا بچہ اپنی آنکھوں پہ لگاتا. میرے آقا نے کہا میں اس بچے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور میں بروز قیامت اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کراؤں گا. ارے میرے نبی نے یہ کلیہ دے دیا ہے, جو حسین کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جو میرا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا, وہ خدا کا ہو گیا. تو سامعین ذی وقار اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑے. یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہائبرڈ وار ہے, الٹی سیدھی افواہیں ہیں, من گھڑت احادیث سے لوگوں کے ذہن سازی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے اہل سنت میں چھپے ہوئے ہم نے رافضیت کا بھی قلعہ کما کرنا ہے, ہم نے خارجیت کا بھی قلعہ کما کرنا ہے, ہم نے ناصبیت کا بھی قلعہ کما کرنا ہے. نہ ہم ان گستاخوں میں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام کے اوپر بھونکے. اور جہاں تک بات ہے اہل بیت کی تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا اس پر کسی کا کمپرومائز نہیں ہے. یہ گھر اور ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ کی دی ہوئی ترتیب ہے, ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ کی ترتیب دی ہے. آپ درود میں پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وصحابی مبارک وسلم وصلو علیہ, یہی پڑھتے. کوئی بھی درود پڑھے تو درود میں ترتیب کیا ہے؟ آل پہلے ہے پھر اصحاب ہے, آل پہلے ہے پھر اصحاب ہے. اس لیے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تہجد کے اندر بھی تب بھی السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین. تو حضور پر, حضور کی آل کے بعد اصحاب, ہم سب کے ماننے والے, پیار کرنے والے, اور ہم کو یہ سارے طریقے صحابہ نے سکھائے ہیں. ہمیں امیر المومنین عمر فاروق نے سکھایا ہے, یہ طریقہ حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے, حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے سکھایا ہے. تو وہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی 5000 سے زیادہ جس کی احادیث مرویات موجود ہے, اور میرے امام ایک جنازے سے آ کے نماز پڑھا کے آ کے بیٹھے, ہجوم ہے, ایک پتھر پہ اونچے پہ بیٹھ گئے امام حسین. اور ابو ہریرہ ضعیف صحابی ہے, امام حسین کی نوجوانی کا عالم ہے. ابو ہریرہ نے دیکھا کہ میرے امام پتھر پہ بیٹھے ہیں, پیر لٹکے ہوئے ہیں, لیکن کہیں سے گزرے ہوں گے تو نالے مبارک کے اوپر کہیں سے مٹی کی گرد و غبار کچھ لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ آئے, پہلے امام کو سلام اور دستبوسی کی, اس کے بعد اپنی داڑھی سے امام کے نالین کو صاف کرتے ہیں. وہ صحابی رسول اپنی داڑھی سے امام کے نالین کو صاف کرتا ہے. امام کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ لیں گے اگر آپ کی فضیلت جو میں نے آپ کے نانا جان سے سنی ہے, کاش لوگ جانتے جو میں آپ کو جانتا ہوں, آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں.
اور سنو آخری بات، ایک دن جہنم نے جنت سے سوال کیا، ایک دن جہنم نے جنت سے سوال کیا کہ جہنم کہتی ہے جنت سے میں تجھ سے افضل ہوں۔ جنت نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی تیرے اندر تو سب غریب غربا ہوں گے، میرے اندر سارے بڑے بڑے ہوں گے۔ کہنے لگے کون کون؟ شداد میرے میں، قارون میرے میں، فرعون میرے میں، بڑے بڑے سارے ابلیس سرداروں سب میرے پاس، تو میرے پاس تو زیادہ بڑے ہوں گے، میں تجھ سے افضل ہوں۔ جنت خاموش تھی۔ جنت کی طرف اللہ نے وحی کی، اے جنت جہنم کو جواب دے۔ مولا کیا جواب دوں؟ جواب یہ دے کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ مولا وہ پوچھے گی کیسے افضل؟ تو کہا جواب دے قیامت کے دن روز محشر اللہ عرش کے 2 ستونوں سے مجھ کو مزین کرے گا، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں۔ تو حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو جنت کہے گی مولا اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے کیا تھا کہ میں جہنم سے افضل ہوں۔ اب عرش کے وہ 2 ستون جو تو نے کہا تھا جنت میں مجھے مزین کرے گا وہ مجھے عطا فرما۔ اللہ کہے گا میں نے عطا کر دیے۔ وہ کہے گی مولا کب عطا کیے؟ ارے حسن حسین تجھے دیکھ کے میں نے جنت کے دھو ستون عطا کر دیا۔ جنت کے عرش کے 2 ستون فرمایا تجھے دیے وہ کون سے؟ فرمایا ایک عرش کا ستون میرا حسن ہے اور عرش کا دوسرا ستون میرا حسین ہے۔ تو یہ شان ہے اہل بیت کی۔ لوگ کہتے ہیں مانو بس زیادہ اوپر نہ لے کے جائیں۔ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں جن کو خود حضور اوپر لے کے گئے ہو۔ ارے جن کے بابا کو حضور نے کندھوں پہ لیا ہو تو وہ بلندی کے اس مقام پر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علی بت گرا دے، سارے بت گرا دیے، کالی نیچے آ جا۔ تو جب مولا علی آتے ہیں ہاتھ آنکھ پہ رکھ کے چھلانگ مارتے ہیں، کندھے پہ کھڑے چھلانگ مار رہے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ رکھے۔ کالی ایسا کیوں کیا؟ کہے یا رسول اللہ آپ کا حکم تو چڑھ گیا۔ جب چڑھ گیا تو میرا سر عرش الہی سے ٹکرا رہا تھا، اور جب آپ نے کہا علی نیچے اتر جا، جب میں نے نیچے دیکھا تو میرے بچنے کے چانس نہیں تھے، اس لیے کہ اتنی بلندی پہ تھا، آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے چھلانگ مار دی۔ تو بھائی جن کے بابا کو کندھوں پہ لیں تو اس بلندی پہ، تو پھر مجھے ایک بات بتائیے نا، جن کے لیے سجدوں کو طول دیا ہو، جن کے لیے خطبوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اچھا آپ لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کسی مولوی صاحب سے پکڑ لیے گا کبھی، یہ پکڑے ایک دفعہ کسی نہ کسی مولوی صاحب کو، مولوی صاحب سے پوچھیں جمعے کے خطبے میں آپ اٹھتے اور بیٹھتے جو ہے، برائے مہربانی یہ بتا دیجئے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جمعے کے خطبے میں جو امام صاحب اٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اٹھنا بیٹھنا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اگر صحیح نسل سنی ہوگا تو بتا دے گا، وہی کہے گا بھائی وجہ یہ ہے حضور نے ایسا کیا تھا، حضور اٹھے تھے، حضور بیٹھے تھے پھر کھڑے ہو گئے اس لیے کیا۔ اچھا یہ بھی بتا دیجئے حضور نے ایسا کیا کیوں تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ جمعے کا خطبہ حضور دے رہے، حسنین کریمین سرخ رنگ کے کرتے پہن کے چھوٹی سی عمر میں گرتے پڑتے جب آ رہے، آقا خطبہ دے رہے، آقا نے کہا اس سے پہلے میرے دونوں شہزادے گرے، حضور نے خطبے کو چھوڑ دیا، نیچے اتر کے آ گئے، دونوں شہزادوں کو گود میں لیا، منبر پر آ کے بیٹھ گئے اور پیار کیا، اس کے بعد بٹھا کے پھر خود کھڑے ہو گئے۔ تو پتا چلا جن کے لیے حضور اپنے خطبے کو چھوڑ دے، جن کے لیے حضور اپنے سجدوں کو طویل کر دے، جن کے لیے حضور نمازوں کو لمبا کر دے، تو حضور نے بتا دیا یہ مشق میں نے حسین کو اس لیے کرائی تھی کہ کربلا کا جب معرکہ ہو اور باطل تیرے سامنے ہو تو حسین اس دن بھی تو اپنے سجدے کو نہ چھوڑنا۔ تو آج اس صدی میں آ کے ایک مولوی کہتا ہے کہ امام عالی مقام کا وہ سجدہ نقلی سجدہ تھا، امام نے سجدہ نہیں کیا بلکہ وہ تو نقلی نماز تھی، امام تو بے وضو تھے۔ ارے جن کی ماں اتنی پاک ہو کہ میرا امام حسن جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم نے پڑھا کہ امام حسن پیدا ہوئے تو سیدہ کا جو وضو تھا اسی وضو سے سیدہ نے کھڑے نماز ادا کی۔
کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی، کوئی پلیدی سیدہ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی۔ جس وضو سے آپ نے امام حسن کو پیدا کیا، آپ کا وضو تک نہیں ٹوٹا، اٹھی وضو کر کے نماز وہ نہیں دوبارہ پڑھی، اسی وضو سے نماز کی۔ تو سمجھانا ان مولویوں کو یہ تھا جو کہہ رہے وضو کے لیے پانی تو وضو کہاں سے، خون میں تو وضو چلا جاتا ہے۔ ارے جن کی اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ کچھ اس لیے مولا علی نے کام کیا تھا، مولا علی نے کام کیا اپنے دور حکومت میں جب آئے تو کوفے میں بہت سارے منبروں کو توڑا تھا، بہت سارے وائزوں کو ہٹایا تھا، صرف امام حسن بصری چند لوگوں کو چھوڑا، باقی سب وائزوں کے منبر توڑوا دیے۔ کہا ایسے امام کو اپنا مقلد، ایسے امام کے مقلد نہ بنو، اس لیے کہ جاہل آدمی کو جب تم دیندار سمجھ کے پکڑو گے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ ارے ہم جیسے جاہل ہو کے، ہم بچے ہو کے، جاہل ہو کے، ہمیں یہ پتا ہے کہ جس ماں سے بچہ پیدا ہو وہ ناپاک نہ ہو، تو وہ جو بطول کے بدن سے نکلا ہو وہ ناپاک کیسے ہو، جن کی طہارت کی خود خدا قسمیں کھاتا ہو۔ انما یرید اللہ لیذھبکم عن الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو کہتا ہے پیغمبر کے اہل بیت تم کو میں نے ایسے پاک و صاف کر دیا، اور ایسا کر دیا جیسے تمہیں پاک و صاف رہنے کا حق ہے، ہر پلیدی ناپاکی تم سے دور کرتی ہے۔ تو پتہ چلا خناس ذہنوں میں ہے اہل بیت کے متعلق جو سوچتے ہیں، بھائی کثرت لشکروں کو مت دیکھو، کثرت مریدوں کی مت دیکھو، یاد رکھنا کربلا میں کثرت سے فیصلہ کرو تو یزید حق پر ہو جاتا، یزید حق پہ نہیں تھا، کثرت نہیں، وہاں کم تر کتنے 72، وہ 72 سمجھا گئے، قیامت تک سمجھا گئے کہ اگر تم ان 72 کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن حدیث کی روشنی میں تو آج حضور کی آج یہ سمجھا کے چلی گئی کیا کہ حق دیکھ رہے ہو تو ادھر دیکھو جہاں 72 تھے۔ حضور نے پہلی کہہ دیا میری امت پہ کتنے فرقے ہوں گے، 72، 73، ایک فرقہ ناجی یعنی ایک جماعت ناجی نجات ہے، باقی 72 جہنمی۔ تو وہ 72 سمجھا گئے کہ ہم 72 سے جڑ جاؤ تو اس فرقے میں آ جاؤ گے، اس جماعت میں آ جاؤ گے جو نجات یافتی والی ہے۔ اور اس لیے حضور کہہ کے گئے تھے کہ میرے باپ میری اہل بیت کو تھام کے رکھ لو، انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں نور و ہدایت ہے اس سے جڑ کے رہو، اس پر عمل کرو، اور دوسری میری اہل بیت میری اطرت ہے۔ اور سن لو قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں سے لے کے حوض کوثر تک یہ دونوں میرے پاس آئیں گے۔ تو حضور سمجھا گئے جنہوں نے قرآن نیزہ کو اٹھایا تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، میرے امام نے تو خود نیزے پر چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم خود سراپا قرآن ہیں، ہم خود سراپا قرآن ہیں، اس لیے کہ قرآن ہم اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اور ہم ساتھ ساتھ تو دامن رسول کو تھامنا ہے۔ تو حضور کی آل اولاد اور اولاد آل سے محبت اور تعلق پیدا کیجئے، اور خدا کے لیجئے اپنی نسلوں کو ایسے ناصبی ملاؤں سے، ایسے ناصبی پیروں سے بچائیے جن کے دل میں ظاہری طور پر تو اہل بیت کی محبت ہو اور باطن میں کسی اور کی تعریف کرتے ہو۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں ہمارے جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہے، ہمارا کسی رامزی سے تعلق نہیں، ہمارا کسی خارجی سے تعلق نہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رامزی ہیں، ہم وہی ہیں جو دیا ہوا حضور کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت سنی حنفی ہیں، اور مشرباً کوئی مسلکن، کوئی مشرباً قادری ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نیازی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ خانقاہ ہے، ہم بھی چشتی صابری ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، مجددی بھی ہے، سب ہے، لیکن ایک بات سب کا یہی ماننا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ گروہ ہے۔ کون سا گروہ؟ کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ ہی کا گروہ کامیاب اور غالب ہونے والا ہے۔ تو وہ گروہ کامیاب، حضور نے کہہ دیا قیامت کے دن علی کے پاس سب سے زیادہ رش ہوگا۔ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ ولایت علی سے ہے، ہر ولی علی کے پاس ہوگا۔ ارے علی کی اولادوں سے کتنا بغض رکھو گے؟ جس جگہ جاؤ گے علی کی اولاد کو پاؤ گے، بغداد میں جاؤ گے تو پیرانے پیر ہے، اجمیر میں جاؤ
سلطان سنجر بیٹھے ہیں، آپ اس کے کلیئر میں جائیں، دہلی میں جائیں، لاہور میں جائیں، یہاں تک کہ سیون میں جائیں، جس جگہ پہ جائیں آپ کو حضور کی یاد ان کے بچے ملیں گے۔ کیوں؟ ارے جب ان کی اولادوں کی یہ شان ہے کہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ارے ہم آج تک غوث اعظم کو نہیں سمجھ پائے کہ پیرانے پیر جن کی اولاد ہے، اور ہم پیرانے پیر کو یہ مانتے ہیں کہ کوئی ولی کتنا بڑا ہو میرے غوث کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے جب غوث کی یہ شان تو اعلیٰ حضرت نے خود ہی تو کہا ہے، کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت وہ فضل مرتضیٰ کو کیا جانے، وہ فضل مرتضیٰ کو کیا جانے جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث۔ ارے غوث اعظم، ہم آپ کے فضل، آپ کے آباء و اجداد کو فضل کو کیا پہچانے، ہم تو آپ کو ہی پہچان نہیں پا رہے۔ ان کے تو بچے دلوں پر راج کرتے ہیں، جن کی حکومت کا سکہ چلتا ہو تو ان کے آباء و اجداد کیا ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور کی آل کا صدقہ، آپ نے یہ کرم کہ میرے سینے میں دم نہیں، لیکن ان کا کرم کہ ان کے سینے میں کرم، جوش نے میرے اندر بھی طاقت پیدا کر دی، مجھ بیمار میں بھی دم پیدا کر دیا۔ یہ میرے امام کا صدقہ ہے۔ اور آخر ایک بات، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کیا میرے متعلق سوچتا ہے یا کیا کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن میں روزے کی حالت میں، اور میری عمر 16 یا 17 سال ہوگی تحدیث نعمت کے لیے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ 9 کا بھی روزہ ہے، 9 کی رات ریاضت عبادت کر کے سویا ہوں، تو شب عاشور کو جب میں سویا ہوں عبادت کر کے، تو فجر سے پہلے مجھے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے امام کہ جب مجھے زیارت ہوئی تو سامعین میں آپ کو الفاظ بیان نہیں، میں اپنے امام کے ادب کے اندر میں نے آپ کے سر مبارک کی طرف نظر نہیں اٹھائی، لیکن آج تک وہ سرخ رنگ کا خرقہ مبارک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ ایک دست مبارک کو جو بوسہ دیا، جو قدم مبارک کو بوسہ دیا، وہ خوبصورت میں نے اپنی زندگی میں ایسے قدم مبارک نہیں دیکھا۔ میرے امام نے کہا تو بہت روتا ہے میرے لیے؟ میں نے کہا امام میں اس قابل کہا، میری تو محبت بھی اس قابل نہیں۔ میرے امام نے کہا جس طرح یزید کے لشکر سے نکال کے میں نے حر کو اپنے غلاموں میں شامل کیا، آج سے شکیل تو بھی میرا غلام ہے، اور پھر مجھے تلوار کہے گا یہ تجھے، مولا میں کیا کروں کہ یہ تلوار میں نے نیام سے نکال کے تجھے دے دی ہے، جا اور آج سے تو میرا غلام ہے۔ ارے مجھ گناہگار کو اپنی زندگی میں میرے جد اعلیٰ سے مجھے غلامی کی سند مل چکی ہے، مجھے کسی کی سند کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں سے غرض نہیں ہے، الحمدللہ دنیا میں سند مل گئی ہے۔ جب ان کی غلامی کی تو تلوار اس لیے تو دی تھی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تلوار کا وقت آئے گا اور تجھے ناسبیت اور خارجیت کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ الحمدللہ تو اپنے ان بچوں کو لے کے مشن لے کے چل رہے ہیں کہ جب کوئی کتا سیدنا ابو بکر صدیق میں بھونکے گا تو ہم اس کی بھی زبانوں کو کھینچ لیں گے۔ اگر کوئی امیر المومنین عثمان غنی کی شان میں بات کرے گا یا کسی خلیفہ راشد کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس پلیٹ فارم سے اس کا بھی قلعہ قبر کیا جائے گا، لیکن حضور کے بچوں پر اگر کوئی بھونکے گا تو اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے امام سے یہی سیکھا ہے، امن، امن اور صرف امن۔ امن سے، اپنے کردار سے لوگوں کو جیتو۔ امام عالی مقام نے اپنے کردار سے لوگوں کو پھیرا ہے۔ ان 72 نے وہ کروٹ لے لی کہ رہتی دنیا تک آج یزید اور یزید کی نسل کا پتہ تک نہیں ہے، لیکن آپ گلی گلی کوچے کوچے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے سبیل بنا کے بیٹھے، بھائی یہ کیوں بنائیے؟ اتنے سے بچے سے بھی پوچھے امام حسین کے لیے بنائیے، اتنا سا بچہ ہے، اسے بھی پتا ہے کہ حسین کون ہے۔ کربلا میں ان کو پانی نہیں ملا، ہم ایک دن روزہ رکھ لیں ایمانداری کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بھوکے پیاس میں کیا ہو جاتا ہے؟ جو 3 دن بھوکے پیاسے ہو، جوان تو چھوڑے بچے بھی ہیں، اس میں چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے بھی ہیں، اور وہ بچے
جنہوں نے اپنا بھی خون، اس خاندان میں وہ بچے بھی شامل جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون دیا۔ اللہ رب العالمین آپ سمیت جتنے لوگ یہاں مجھ سے میرے ساتھ موجود ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں، بس اللہ سے ایک دعا ہے کہ مولا ایمان کی زندگی کے ساتھ ثابت قدم رکھ، اور مجھ سے ہمارے جتنے لوگ ہاتھ رہے اللہ پاک بروز محشر ہمیں خاندان نبوت اولاد علی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امام حسن حسین، ان کے غلاموں میں اللہ ہمارا نام درج فرمائے، اور روز محشر اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ ان کے چانوں والا حشر فرمائے، اور جو پڑھنے والوں نے پڑھا، سننے والوں نے سنا، اللہ پاک اپنی عقیدت کا اظہار کیا، مجھ گناہگار کی طرف سے جو میں نے چند کلمات کہے، یا اللہ میرے امام کی بارگاہ میں، حضور کے اہل بیت کی بارگاہ میں یہی میری بخشش کا سبب بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔